مفتی صاحب، یہ سوشل میڈیا پر ظاہر بات ہے کہ بہت سارے لوگ بے لگام بھی ہوتے ہیں، اور جب اسلام کی مخالفت میں آتے ہیں تو وہ عجیب عجیب سی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں. تو ایک اس طرح کا بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں لونڈیوں اور کنیزوں کی خرید و فروخت وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں ہے، جبکہ اس میں انسان کی توہین نظر آتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق کی بھی اجازت دی ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لونڈیوں اور کنیزوں کا تصور یا غلاموں کا تصور اسلام نے نہیں دیا ہے. صحیح. یہ اسلام سے پہلے رائج تھا. یعنی پہلے کے دور میں جو ہے وہ جس طرح آج کے دور میں مزدور جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کام پہلے غلاموں اور کنیزوں سے کروایا جاتا تھا. اب جب اسلام کا اعلان کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو فوری طور پر جن چیزوں کو ختم کرنا اس وقت کی ضرورت تھی اس کو فوری طور پر ختم کیا گیا، اور جس کو آہستہ آہستہ گریجولی ختم کرنا تھا اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق گریجولی ختم کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر جو تصور تھا نا، کس طریقے سے کنیزیں یا غلام بنائے جاتے تھے، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لٹیرے ہوتے تھے، کسی آزاد شخص کو پکڑتے تھے اور جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے، یہ بھی غلام بن گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جوا ہار جاتا تھا تو اس کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا، اب پھر اس کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا تھا. تو اسلام نے یہ دو چیزیں ختم کر دی فوری طور پر، کہ بھائی آپ آزاد شخص کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں لے کر آپ آگے بیچ نہیں سکتے. صحیح. ایک وہ صورت تھی کہ جنگی قیدی جو ہیں، وہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو وہاں پر پھر جو وہ غلاموں اور کنیزوں کا پہلے بھی تصور تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا. اچھا، اب پہلے جو ہے وہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو مختلف اس وقت کی قومیں موجود تھیں، تو جب قیدی بہت زیادہ وافر مقدار میں اپنے پاس آتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ مجاہدین کے درمیان پہلے ہی تقسیم کرتی تھی، کیونکہ حکومت سنبھال نہیں سکتی تھی. تو اسلام نے اس سلسلے کو بھی جاری رکھا. وہاں پہ خرابی کیا تھی کہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے، وہ لوگ حقیر سمجھتے تھے. اسلام نے غلاموں کے حقوق بیان کر دیے کہ اگر غلاموں کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تو ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو معاشرے کا ایسا فرد بنانا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک بیلنس لائف گزار سکیں، برابر کے درجے پر ہیں، وہ ایسی ہی زندگی گزاریں عزت کے ساتھ جیسے آزاد شخص گزارتا ہے. تو اس کے حقوق بیان کیے، اور پھر صرف حقوق نہیں بیان کیے، اسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ ان کو تمہیں آزاد بھی کرنا ہے، بلکہ اس کی ترغیب بیان فرمائی. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھیں نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اگر آزاد کردہ غلاموں کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد ہمیں ملتی 67. کچھ صحابہ نے ہزاروں کی تعداد میں بھی غلاموں کو آزاد کیا، جن میں ہمیں بطور خاص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے. تو اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف جو کفارات ہیں اس کے اندر بھی اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور دیا. تو اسلام نے غلامی کو رائج نہیں کیا، بلکہ پہلے سے چلی آنے والی غلامی کو حکمت کے ساتھ ختم کیا. حکمت کے ساتھ ختم، ٹھیک ہے نا. حکمت کے ساتھ جو ختم کیا جا رہا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے، گریجولی. اگر فوری طور پر ختم کر دیا جاتا تو اس دور میں جو مزدوروں کا کام لیا جا رہا تھا اس کا آلٹرنیٹ تیار کر کیے بغیر اگر ختم کر دیتے تو معاشرے میں توازن نہیں رہتا. تو اسی طریقے سے آپ مزید یہ دیکھیں کہ جو جنگ کے اندر بھی آ رہے تھے، یہ تو پہلے کے غلام آزاد ہو گئے، اب بعد کی جنگوں میں بھی جو غلام آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی پہلا حکم یہ تھا کہ اگر تم اس کو حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو تو اس پہ بھی جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں ہمیں. اور اگر بالفرض ان کو آزاد نہیں کر سکتے کسی حکمت کی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ ان کی تربیت اچھی کرو، ان کے نکاح کرواؤ. یہ جو کنیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، کنیزوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا. شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ کنیزوں سے تعلق تو آقا قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر اس آقا نے نکاح کسی اور سے کروا دیا تو پھر اب یہ تعلق قائم نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو آزاد کر کے اگر خود نکاح کر لے تو اس کنیز کو آپ سوچیں کہ معاشرے میں کتنی عزت مل جائے گی کہ ایک کنیز تھی لیکن اس کو آزاد کر کے ایک آزاد شخص نے اپنی جو نا وہ نکاح میں لے لیا، تو اس کی رسپیکٹ، اس پر بطور خاص جو وہ جنت کی بشارت سنائی گئی. تو اسلام نے گریجولی حکمت کے ساتھ غلامی کو ختم کیا ہے، غلامی کو رائج نہیں کیا. جب تک آپ یہ غلامی کے ختم کرنے کے انداز کو نہیں پڑھیں گے، آپ اسلام پر یہی اعتراض کرتے رہیں گے کہ اسلام نے اس کو رائج کیا، اسلام نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. صحیح، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اعتراض اسلام پر درست نہیں ہے کہ اسلام نے کنیزوں کے طریقہ کار کو رائج کیا ہے. پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی تھی، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا. اور یہ صرف یہ غلاموں کنیزوں کا معاملہ نہیں ہے، پہلے کی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بری تھیں لیکن اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ، جیسے شراب ہے،
پہلے رائج تھی. اب کوئی اگر یہ کہے کہ اسلام نے جو ہے نا وہ شروع میں شراب کی اجازت دے دی تھی، تو وہ بھائی شروع کا معاملہ تھا، وہاں پر ایک دم سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، حکمت کے خلاف تھا یہ، لہٰذا اسلام نے اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا. یہاں پہ بھی یہی سلسلہ ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر مثال کے طور پر کسی سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر آپ کے ملک پر حملہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آنے والے قیدیوں کو ہم اپنا غلام نہیں بنائیں گے، تو پھر اس معاہدے کی پاسداری کیجیے صحیح، اور پھر آپ جو ہے وہ ان کو آزاد کریں گے. تو یہ پوری ایک حکمت ہے اسلام کی. اس کو سمجھے بغیر اگر اعتراض کریں گے، اسلام کے اوپر کوئی تنقید کریں گے تو گمراہ ہوں گے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی پر اعتراض ہے نا، تو اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے اس کے بارے میں موقف خود اس فرد سے پوچھیں. جی، معترض سے نہ پوچھیں جو اعتراض کرنے والے. اگر آپ معترض سے پوچھیں گے تو غلط مسکنسیپشن آئیں گے، اور اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو پھر ہم آپ کو صحیح بتائیں گے. سبحان اللہ. بلکہ میں تو جو اسلام کی ان چیزوں پر اعتراضات کرتے ہیں مفتی صاحب، میرا ایک سوال ان سے بھی ہے کہ بھائی دور حاضر کے جو آپ کے مزدور ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا سلوک جو اسلام سے پہلے لونڈیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا اس سے زیادہ بدتر آپ کر رہے ہیں. بالکل ایسے پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور ہمارے اسلام نے کیا حکم دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دی. سبحان اللہ. تو یہ اسلام کا حسن، یہ اسلام کا حسن. تو اسلام کو اچھے انداز سے سمجھیں، تعصب کے اینک اتار کر، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہے کیا چیز. سبحان اللہ، سبحان اللہ.